ستمبر کی 7 تاریخ، اور وہ ہمارے لیے پاکستان کی مسلمانوں کے لیے اس لحاظ سے بڑی تاریخی ہے کہ یہ وہ دن تھا جس دن پاکستان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے دشمنوں کو یعنی قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا تھا۔ تو 1974 غالباً 1974، اور یہی 7 ستمبر یہ دن بھی اس میں چونکہ قریب تھا، تو اس میں میرا خیال تھا اگر وقت بچا تو اس کے بارے اس تحریک کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا کہ یہ کتنی قربانیاں دی گئی ہیں۔ آج اگر امت مسلمہ اس معاملے میں حساس ہے، اور پاکستان میں اگر اس کے حوالے سے ایک حساسیت ہے، تو ہمارے حکمرانوں کو اس حساسیت کو سمجھنا چاہیے۔ ہر دور میں کوئی نہ کوئی چھیڑخانی اس قوانین کے حوالے سے ان مسائل میں وہ لوگوں کو بلا وجہ مشتعل کرنے کا باعث بنتی رہتی ہے۔ یہ قانون ایسے آسانی کے ساتھ نہیں بنا تھا، اور جو لوگ یعنی ظاہر بات ہے کہ ہم نے تو وہ دور نہیں دیکھا، ہماری پیدائش سے پہلے کی باتیں پڑھا ضرور ہے ہم نے اس کو، لیکن شاید اس مجلس میں کچھ ایسے بزرگ ضرور بیٹھے ہوئے ہوں اس عمر کے لوگ جنہوں نے تحریک ختم نبوت کو دیکھا ہو، یا انہوں نے کم سے کم اس کی خبریں سنی ہوں گی اس دور کو۔ وہ بڑی جس کو کہنا چاہیے طویل تاریخ تھی، ایک پوری تحریک تھی، اور بڑے ملک کے طول و عرض میں اس پر، حالانکہ ایک اسلامی ملک تھا پاکستان، اور ایک اسلامی ملک میں اس بات کے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے اور کسی اور شخص کو نبی مانتے ہیں آپ کے بعد، یہ اس کو بتانے کے لیے یا اس کو قانون کا حصہ بنانے کے لیے اتنی جانوں کا نذرانہ کیوں پیش کرنا پڑا، اس کے اتنی سینکڑوں ہزاروں شہادتیں کیوں دینی پڑی؟ یہ ایک ایسا تاریخی معمہ ہے جو کبھی کسی کو، یعنی اگر تو ملک مسلمانوں کا نہ ہو یا اس میں مسلمان اکثریت میں نہ ہو پھر تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس بات کو بھی ملکی قانون کا حصہ بنانے میں، اور اس بات کو بھی ملکی دستور کا حصہ بنانے میں کہ وہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانے گا یا آپ کے بعد کسی اور شخص کی نبوت کا قائل ہوگا وہ مسلمان نہیں ہے، اس کے لیے بھی تحریک چلانی، اس ملک میں تحریک چلانے کی ضرورت پیش آئی، اس کے لیے بھی جانیں دینی پڑی، اور ایک دو نہیں ہزاروں جانیں دینی پڑی، تب جا کر یہ بات مانی گئی کہ یہ قادیانی جو ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں اور یہ کافر ہیں۔ تو یہ حالانکہ یہ ایک بالکل واضح ایک ان پڑھ سے ان پڑھ مسلمان سے آپ پوچھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا کوئی نبی آ سکتا ہے یا کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے تو مسلمان ہو سکتا ہے یا اس کے ماننے والے اس کو 2 جمع 2 4 کی طرح کی ایک بات ہے جو سب کے علم میں ہے، وہ چونکہ اسی موقع پر ہوئی، ہمیں اس کو تازہ رکھنا چاہیے، اس موضوع کو، اس تحریک کو، ختم نبوت کی تحریک کو، اس کے لیے دی گئی قربانیوں کو، اور جس طریقے کے ساتھ اس پوری امت نے ہو کر تمام مکاتب فکر کے علماء نے ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر جو اس بات اپنے امتی ہونے کا ثبوت دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے معاملے میں ہمارے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ ایک اس امت کی ایک یکجہتی کا بھی ایک بہت بڑا ثبوت تھا جو اس دور میں ہمارے بزرگوں میں سے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے بڑی قید و بند کی صحبتیں برداشت کی اس سلسلے میں، تو ایک بڑے ہی روایتی قسم کے پیر صاحب تھے اور وہ بھی جیل میں تھے، تو حضرت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ انہوں نے کبھی مشقت نہیں دیکھی، یہ تو آپ کو پتہ ہے پیروں کا ایک اپنا لائف سٹائل ہوتا ہے، تو وہ ہمیشہ ان کے ارد گرد خدام ہوتے ہیں، خدمت کرنے والے مرید، اور یہ وہ بھی تحریک ختم نبوت میں گرفتار ہو گئے تو جیل میں آ گئے۔ تو سید اللہ شاہ بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ جیلوں کے اندر اس زمانے میں کوئی ٹوٹیاں باقاعدہ نہیں ہوتی تھی غسل خانوں کے اندر، تو لوٹا باہر سے بھر کر پانی کا لے جایا جاتا تھا غسل خانے میں رکھنے کے لیے، تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کا لوٹا خود لے جا کر پانی کے لیے رکھا کرتے تھے جب انہوں نے واش روم جانا ہوتا تھا۔ تو انہوں نے ایک دن ان کو دیکھ لیا پیر صاحب نے، تو انہوں نے کہا کہ شاہ جی آپ سید ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا آپ سے یہ خدمت لینا کہ آپ رسول اللہ کی اولاد ہیں اور آپ میرے لیے غسل خانے کا لوٹا رکھیں۔ تو کہا کہ شاہ جی نے کہا، سید عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا کہ مجھے یہ خیال رہتا ہے کہ آواز ہم نے لگائی یا اٹھائی آپ بھی اس میں آ گئے اور یہ مشقت کی زندگی آپ کو بھی برداشت کرنی پڑی، تو میں آپ ہی کچھ خدمت کروں۔ تو انہوں نے پیر صاحب نے کہا کہ شاہ جی ساری عمر رسول اللہ کے نام کی روٹی کھائی، اگر ان کے نام پر 2-4 دن کی قید کاٹ لی تو کیا ہو، کہ ساری عمر ان کے نام کی روٹی کھائی، تو اگر ان کے نام پر 2-4 دن کی قید آ گئی اس میں کون سی ہے؟ یہ جذبہ اس زمانے میں
ہر طبقے کے اندر تھا. اللہ جل شانہ اس کو باقی رکھے اور مجھے اور آپ کو بھی اسی عقیدے پر زندہ رکھے اور اسی پر موت دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب